أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم آل النبي سريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم غدا أعطى بيد اليمين صحيفتي حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 عظمتیں بیان کی ہیں، اور ہم اسے 4 بندے بھی نہیں بولے۔ ذکر حسین میں ہمارا حال یہ ہے تو فکر حسین تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا ہم آئے کس لیے؟ اتنی دیر سے کوئی مقصد ہے نا؟ رسم نبھانا تو مقصد نہیں ہے نا۔ آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا وقت ہے تو جس مقصد کے لیے بندہ آئے پھر اس مقصد میں تن من دھن توجہ انہماک آواز ہر چیز لگانی چاہیے۔ یعنی آج ایصال ثواب کے تحفے کی شکل میں انوار مدینہ سے تحفہ جائے تو وہ کٹا پھٹا لٹا پرانا سا بوسیدہ سا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں پہ تحفہ جائے ایصال ثواب کا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کے کہیں کہ میرے غلاموں نے تحفہ بھیجنے کا حق ادا کیا۔ میں نے آپ کو غالباً جمعے پہ بتایا تھا کہ انگلینڈ کا سب سے بڑا ہسٹورین، تاریخ لکھنے والا، جس نے رومن امپائر کے زوال پہ کتاب لکھی، ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس نے لکھا کہ لوگوں کو کیا پتا کہ ذکر حسین کی حرارت کیا ہے، ذکر حسین میں حدت کیا ہے، اس میں جوش اور جذبہ کیا ہے۔ ان کا زمانے کا وہ بندہ لاؤ جو اپنے جذبات کے اظہار میں سب سے ٹھنڈا ہو، اور اس کے سامنے حسین کی شہادت کا ذکر کرو، فرمایا وہ کہتا ہے اس کا دل ایک جوش و جذبے کا سمندر بن کے ابلنے لگے۔ اب تو اس ٹھنڈے دل والے سے بھی نیچے بیٹھے ہو، یعنی یہ تحفہ جانا ہے آپ کی طرف سے، میری طرف سے، ہمارے یہاں سب بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف سے۔ تو آپ حسین کا ذکر سنیں تو پھر دل میں ٹھنڈک بھی آنی چاہیے، پیار بھی آنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام بھی خوش ہوں کہ میرے نواسے کا ذکر انہوں نے کرنے اور سننے کا حق ادا کیا ہے، خانہ پوری نہیں کی۔ تو میں 4 لفظ پھر بولتا ہوں آپ کے سامنے، حسین سچا، ابھی بھی میرا دل خوش نہیں ہوا، حسین سچا، یہ جذبہ ہونا چاہیے بابا، مگر نہ اس سے بہتر ہم گھر میں بیٹھے رہے، وہاں پہ اپنی کسی اور مصروفیت میں، کسی ذکر استغفار دعا التجا میں مصروف ہو جائے۔ یہاں آئے ہیں تو پھر ایک محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، خالی آنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ اب ذرا دل ہی دل میں کہہ کے بات کو سنیے گا۔ میں نے آپ کی محبتوں کو متوجہ کر لیا اس ذکر کی طرف، اب مجھے صرف پڑھنے دیں۔ حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین افضل، حسین برتر، یزید جھوٹا،
یزید ارسل، یزید اسفل، یزید کمتر. بے شک حسین مومن، حسین مسلم، حسین عاقل، حسین عالم، یزید ملحد، یزید مرتد، یزید جاہل، یزید قاتل. بے شک یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی اور شہید ہو کر حسین باقی. تیرے تن پرست یزید ادھر، میرے حق پرست شہید ادھر. وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے اور یہ مرے ہوئے بھی جیے. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. دوستان عزیز، آج سارا دن میں تو یہی دوستوں سے کہتا رہا ہوں کہ کہاں حسین اور کہاں یزید. یہ مقاصد ہی کچھ اور تھے. اس سانحے کے اور اس شہادت کے مقاصد بڑے عظیم تھے، بڑے عظیم تھے. وگرنہ آپ ذرا سنیے میرا ایک جملہ. صبح سے میں اس جملے کے بس نشے میں ہی گھوموں، نشے میں ہی گھوموں. میں نے کہا کہ کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں وہ سید و شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار. اور کہاں یہ کلب من کلاب النار، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. کیا موازنہ ہے ان کا. وہ کسی نے کہا تھا حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا. حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا. اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا، اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا. اور حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی. لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. آپ یزید کو امیر المومنین کہنے والے، رحمت اللہ علیہ کہنے والے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے، پیس بی اپون ہم کہنے والے، بدبخت ذرا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے تو دکھائیں. معاشرے میں یہ گالی سے بھی بدتر ہو گیا. اور ہمارے آبا و اجداد نے تو بڑا خوبصورت فیصلہ کیا. ان کا یار لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تم بھی اٹھاؤ. اور رب سے کہو مولا جنہیں یزید سے پیار ہے ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے، جنہیں حسین سے پیار ہے ان کا حشر حسین کے ساتھ کر دے. اس سے بڑا فیصلہ کوئی نہیں. میں آج کے دن کے جانثاروں میں سے ایک جانثار کی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فقط ذکر حسین کافی نہیں ہے، فقط ذکر حسین کافی نہیں ہے. انڈیا کے کوئی ایک عالم دین ہے، شیعہ عالم دین. ان کا میں نے کلپ دیکھا لیکن اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک خیال میرے دل میں اتر گیا. تو میں اس کہانی کے ساتھ اس کلپ کو جوڑ کے بات کو پیغام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آج کے دن میں امام علی مقام امام حسین پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے اور آپ کی محبت میں قربانیاں دینے والوں میں ایک نام ہے سعید بن عبداللہ. نام یاد کر لیجیے، کیا نام ہے؟ سعید بن عبداللہ. جوان تھے، بالکل جوان، 30-35 سال کی عمر ہے. سعید بن عبداللہ الحنفی، سعید بن عبداللہ الحنفی. کوفہ کے سارے لوگ بے وفا نہیں تھے، یہ بھی کوفہ سے تعلق رکھتے تھے. خط لانے والے بھی یہی تھے اور پھر امام حسین کے جواب کوفہ پہنچانے والے بھی یہی تھے. اور ان کی ذرا وفاؤں کی کہانی سنیے. جب شب عاشور آئی نا، 9 اور 10 کی درمیانی رات،
تو امام علی مقام نے ساتھیوں سے کہا یار یہ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں جانوں میرا کام جانے، میں تم سے راضی ہوں، ناراض بھی نہیں۔ تو سعید بن عبداللہ الحنفی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا واللہ لا نخلیکا، امام علی مقام خدا کی قسم ہم چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے، اور اس لیے نہیں جائیں گے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے صحابہ میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ امام یہ بتائیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت والے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ ان کا میرا عزم سنیے، ان کا واللہ لو اعلم، خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا یقین ہونا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، پھر اگر دوبارہ زندہ اللہ مجھے کر دے تو یہ مجھے جلا دیں گے، اور جلا کے میری راکھ بھی ہواؤں میں اڑا دیں گے، اور یہ ظلم میرے ساتھ ایک بار نہیں 70 بار کریں گے، اور 70 بار کرنے کے بعد پوچھیں گے بتاؤ یزید کی طرف جانا ہے یا حسین کی طرف، تو میں تب بھی نعرہ مستانہ یہی لگاؤں گا کہ کل بھی میرا سب کچھ حسین تھا، آج بھی میرا سب کچھ حسین۔ یہ فکر حسین ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ ذکر حسین ہے، یہ فکر حسین ہے۔ اچھا اگلا دن آیا تو یہ سعید بن عبداللہ الحنفی، جب زور کا وقت آیا نا نماز زور کا، تو امام علی مقام نے کہا نماز ضرور پڑھنی، برستے تیر، چلتی تلواریں، چبھتے ہوئے نیزے، لگتے ہوئے پتھر، کٹتے ہوئے جسم، بہتا ہوا خون، آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے بیٹے بھتیجے بھانجے، مگر کانوں میں صدا پڑی نا حی علی الصلاۃ، تو امام حسین نے کہا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سعید بن عبداللہ الحنفی آپ کے اوپر یوں اپنے آپ کو کر کے لشکر یزید کی طرف کھڑے ہوئے، کوئی تیر آتا ہے پیشانی میں لگتا ہے، کوئی رخسار میں لگتا ہے، کسی کو ہاتھ سے روکتے ہیں، کسی کو سینے سے روکتے ہیں، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہوا پڑا ہے، چھلنی ہوا پڑا ہے، مگر ایک قدم، بلکہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، رات کو نا امام حسین نے چند خاص لوگوں کو پاس بلایا اور بلا کے کہا یار چلے جاؤ، صبح سوائے شہادت کے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جب یہ جذبے بتائے نا تو آپ نے کہا پھر ادھر آؤ، اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا جنت کے محلات میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے وہ محلات تک رہے، وہ محلات تک رہے۔ صبح جب ہوئی نا میدان کربلا کی اور وہاں پہ لڑائی چھڑی، جنگ ہوئی، تو تاریخ میں آتا ہے کہ عجیب بات تھی، لوگ جدھر سے تیر آ رہا ہو ادھر سے دور بھاگتے ہیں، یہ مستانے وہ تھے جدھر سے تیر آ رہا ہوتا ادھر بھاگتے تھے، جدھر سے نیزے آ رہے ہوتے تھے سینے آگے کرتے تھے، جدھر سے تلواریں آ رہی ہوتی تھی ادھر گلے آگے کرتے تھے۔ کس لیے کہ آپس میں کہتے تھے یار لگ ہی نہیں رہا تیر، کاٹ ہی نہیں رہی تلوار، چپ ہی نہیں رہا نیزا، کب لگے گا اور یہ روح پرواز کرے گی اور ہم ساقی کوثر کے دستے اقدس سے حوض کوثر کے جا پیئیں گے۔ امام علی مقام نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر جھکے ہوئے ہیں، اوپر جھکے ہوئے ہیں، اور آپ روایت اٹھا کے دیکھیے 558 ہجری میں یہ امام فوت ہوئے، مکہ کے بہت بڑے امام ابو المؤید الموفق بن احمد الخوارزمی، انہوں نے امام علی مقام کے اس پورے واقعے پہ کتاب لکھی مقتل الحسین۔ اس میں آتا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی نا تو حضرت سعید بن عبداللہ الحنفی کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیہات جنگلوں میں ایک جانور ہوتا ہے جس کو سہ کہتے ہیں، پنجابی میں سہ کا جانور، اس کے اردو میں اسے پشت خار کہتے ہیں، تو اس کی پشت پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں،
کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اس کی پشت پہ، اور کوئی شیر بھی اس سے ڈرتا ہے، کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ عربی میں اسے کنکز کہتے ہیں، کنکز کہتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی نا تو نماز تو پڑھی گئی، لیکن حضرت سعید بن عبداللہ الحنفی کا جسم کنکز بن چکا تھا، تیر پروئے گئے تھے پورے جسم میں، اور جب ان پروئے ہوئے تیروں کے ساتھ نیچے گرے نا تو گرتے گرتے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، کیا قیامت والے دن میری اس قربانی کا کوئی صلہ ملے گا؟ امام علی مقام نے کہا، سعید فکر نہ کر، بروز قیامت جہاں جہاں میں چلوں گا میرے آگے آگے تم چلو، میرے آگے آگے تم چلو۔ یہ ہے فکر حسین کہ دین کی خاطر بڑھنے والوں کے ساتھ یوں جڑ جانا کہ جان جاتی ہے تو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، بڑے بڑے آپ کو بارکوں سے گزرنا پڑے گزر جائیں، مگر دین اسلام کے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستان عزیز، میں اب اس طرف آتا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ واقعہ ہے کربلا کے نتیجے میں دو فیکٹریاں نہیں ہیں، ایک یزید کی فیکٹری ہے، ایک حسین کی فیکٹری ہے۔ یزید کی فیکٹری میں نماز چھوڑ دینا ہے، حسین کی فیکٹری میں نماز پڑھنا ہے۔ یزید کی فیکٹری میں فسق و فجور ہے، لعب و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ حسین کی فیکٹری میں دعا ہے، استغفار ہے، اللہ کے حضور میں ندامت کے آنسو ہیں۔ یزید کی فیکٹری میں خیانت ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، حرام خوری ہے، حرام کمانا ہے، دوسروں کے حق غصب کرنا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنا ہے۔ یہ یزید کی فیکٹری سے نکلنے والی پروڈکٹس ہیں، اور ادھر حسین کی فیکٹری سے نکلنے والی پروڈکٹس ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت والے دن حسین کی فیکٹری کے اس دفتر میں جائیں جہاں سے مزدوری ملتی ہے، تو ہمیں یہ جواب سننے کو ملے، وہ ساری زندگی یزید کی فیکٹری کی مصنوعات استعمال کرنے والوں مزدوری حسین کے دفتر سے لینے آگے ہو؟ جاؤ جس فیکٹری میں کام کرتے رہے ادھر سے مزدوری لو۔ فکر حسین یہ ہے کہ ہم اس راہ پہ چلیں جس راہ پہ چلنے کا ہمیں درس امام حسین دے کے گئے، امام حسین دے کے گئے۔ وہ یہی درس دے کے گئے ہیں نا، بہنوں کی وراثت ہڑپ کر جاؤ، یہی درس دے کے گئے ہیں نا کہ جمعے کی نماز پڑھ لو باقیوں کی خیر ہے، یہی درس دے کے گئے ہیں نا کہ یار جھوٹ بول کے لوگوں کو بدھو بناؤ، یہی درس دے کے گئے ہیں نا کہ مینار پاکستان میں کوئی ایک بیٹی اپنا اس کا چاہے جو مرضی کردار ہوتا پھرے آ جائے تو اسے درندوں کی طرح نوچ کھاؤ، یہی درس دے کے گئے ہیں نا کہ تمہارے گھروں سے شرمو بھائی اپنی بہن کو لوگوں کے لیے دعوت نظارہ بنا کے سارے شہر میں گھومتا پھرے، یہی درس دے کے گئے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل کے پیچھے لوگوں کی آنکھوں کی تسکین بنا کے لے کے پھرتا پھرے۔ یہ فکر حسین نہیں ہے، یہ ہمارا قول اور ہے، فعل اور ہے۔ ہمارے قول و فعل کا یہ تضاد ہمیں دنیا میں بھی عزتوں اور اللہ کی رحمتوں کے قریب نہیں آنے دے گا، اور قیامت والے دن بھی رب کی عطاؤں کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ یہی کام تو یزید نے کیا تھا، نمازیں وہ پڑھتا نہیں پڑھاتا تھا، جمعے کے خطبے وہ سنتا نہیں لوگوں کو سناتا تھا، وہ بظاہر اسلام کے سارے ارکان سخاوتیں کرتا تھا، افطاریاں کرواتا تھا، زکاتیں دیتا تھا، غریبوں محتاجوں یتیموں کی مدد کرتا تھا، لیکن کیا تھا کہ اس نے حضور کے بنائے ہوئے نظام کو یوں بدلنا چاہا کہ مسجد کا دین اور ہو، گھر کا دین اور ہو، مسجد کی سوچ اور ہو اور دکان پہ بیٹھے ہوئے سوچ اور ہو۔ امام علی مقام امام حسین اٹھی، انہوں نے کہا نہ بابا نہ، جو مسجد کے مصلے پہ دین ہے وہی دکان کے کاؤنٹر پہ بھی دین ہے، جو مسجد کی صف پہ دین ہے وہی گھر کے ماحول میں بھی دین ہے۔ یہ نظام اس یزید پلید نے بدلنے کی کوشش کی تو امام علی مقام نے کہا خبردار، میں اس نانا کا نواسا ہوں جس نانا نے مجھے ہر خطبہ دے رہے ہوتے تو میری خاطر منبر چھوڑ دیتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے میری خاطر سجدے لمبے کر دیتے تھے، میرے
نانا کبھی مجھے چومتے تھے، کبھی سونگتے تھے، کبھی پیار کرتے تھے، کبھی میرے سر پہ 4 سال کی عمر میں جنت کی سرداری کے تاج رکھتے تھے، آج میں بیٹھا رہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا اس یزیدی فکر کو مخاطب کرتے ہوئے، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، اور ناموچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سرفراز رہے گا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، بیعت نہیں ملی، اور اب کسی سے کوئی بیعت طلب نہیں کرتا، کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں، لوگوں نے نظام ہی بدل دیا، ان کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ بڑا اوکھا ہو گیا ہے، کسی سے بیعت لینا امام حسین کے بعد، کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا، اہل تخت کے ذہنوں میں ڈر حسین کا ہے، ان کا حسین کا نام لینے والے آج بھی کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، ہاتھ نہیں دے سکتے۔ حسین عزیز یہ وہ خانوادہ ہے، ان کی وہ قربانیاں ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا وہ دور آیا کہ جس دور میں ہم نے بندر بانٹ کر لی کہ خدا تیرا، مصطفیٰ میرے صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت تیرے، صحابہ تیرے، فلاں تیرا، فلاں میرا، ہم نے تقسیم کر لی، مگر نبی مسرور بھائی نے وہ جو شعر پڑھے کہ حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، اور حسین وہ انقلاب لایا، وفا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، اور شہید زندہ ہے تا قیامت، شہید کی سوچ اور فکر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال نے کہہ دیا بل احیاء، اے ذکر حسین کو مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے، مگر یہ خود بھی زندہ ہے اور ان کا ذکر بھی ہمیشہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اپنے بچوں کو ذکر حسین سنائیں، فکر حسین سکھائیں، اہل بیت کی محبت بتائیں۔ میرے کریم آقا کے اس فرمان پہ بات کو سمیٹتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت حسن، حسین، فاطمہ، زینب، اکبر، علی اکبر، علی اصغر، ان ساروں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، ورنہ جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں بیٹھنے سے گریزا رہا، ہچکچاتا رہا کہ یار خیر ہے، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ آج کے بعد جھجک کے نہیں بلکہ کھلے دل سے، ڈنکے کی چوٹ پہ، علی وجہ البصیرت، تڑپ تڑپ کر، پورے یقین کے ساتھ اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدیوں پہلے کہی تھی، شاست حسین اور شاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ لوگ کہیں کہ یہ صدیوں پرانے بزرگ کی بات پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، آؤ اسی صدی کے اپنے ڈاکٹر علامہ اقبال سے پوچھیں، انہوں نے کہا لوگوں یاد رکھنا درمیان امتاں کے و جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، انہوں نے کہا میرے عقیدے کے مطابق قیامت تک امام حسین کی شان یہ ہے کہ جیسے قرآن کی 114 سورتوں میں قل هو اللہ کی شان ہے، حضور کی امت میں وہ شان امام حسین کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا بہر حق در خاک و خو غلطی تا است، حق کی خاطر حضرت امام علی مقام خاک و خون میں تڑپ گئے،
پس بنائے لا الہ گردیدہ اس، انہوں نے کہا اب تمہارے سینوں میں دھڑکنے والے دل میں موجود ایمان کی تپش اور ایمان کی روح کی بنیاد کچھ اور نہیں ہے، وہ امام علی مقام امام حسین کی یہی قربانی ہے، یہی قربانی ہے۔ دوستان عزیز، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ۔ میری زندگی میں میرے اکلوتے بیٹے کا سر ایک بار پھٹا، 3 ٹانکے غالباً لگے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے آج تک وہ ایک ایک لمحہ یاد کرتا ہوں تو جسم میں کرنٹ دوڑتا ہے، کرنٹ دوڑتا ہے۔ جس کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ تڑپ تڑپ کے گیا ہوگا، جس کی آنکھوں کے سامنے 18 سال کا جوان علی اکبر پانی کی فریادیں کرتا ہوا گیا ہوگا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خانوادے کے 18 چراغ گل ہوئے ہوں گے، 72 تن جس کے سامنے خاک و خون میں تڑپے ہوں گے، ذرا اس کا حوصلہ دیکھیے نا۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ۔ سر جدا ہوتا ہے اور شکر ادا کرتے ہیں، سر جدا ہوتا ہے اور شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے اس بات پہ آپ کی ذات اقدس کو خراج پیش کرتے ہوئے بات کو ختم کریں۔ 72 نفوس قدسیہ جب جنگ میں جانے لگتے اجازت کے لیے آتے اور آگے کہتے امام اجازت ہے مجھے جانے کی، جان قربان کرنے کی، تو امام پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک جملہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہاں بیٹا جاؤ، لیکن گھبرانا نہیں، نا مخالف، میں پیچھے آ رہا ہوں، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، گھبرانا نہیں، میں پیچھے آ رہا ہوں، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کی سورہ احزاب کی آیت پڑھتے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ یہ میدان کربلا میں کھڑے میرے اصحاب وہ مردان حق ہیں جنہوں نے رب سے کیے ہوئے وعدے سچے پورے ادا کر دیے، سچ کر دکھائے، کئی چلے گئے ہیں کئی انتظار میں ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ ماحول یوں بدلا کہ جب آپ کے 18 سال کے بیٹے کی روح پرواز کر رہی تھی نا، تو اس نے تڑپ کے کہا ابا جان ھذا جدی مصطفیٰ سقانی بشربت اصفا لا عزم بعدها ابدا۔ ابا جی آپ نے جو کہا تھا نا سچ کہا تھا، یہ دیکھیے نانا جان کھڑے مجھے اپنے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہیں، میں نے پی لیا ہے۔ اور ابا جی نانا جان ایک میسج دے رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہو اجل اجل جلدی کرے جلدی کرے، فإن لك كأسا مزفورة۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اس کا جام بھی پکڑا ہوا ہے کہ جلدی آؤ، میں تمہارے لیے منتظر ہوں کہ یہ جام تمہیں پلایا جائے۔ دوستو یہ فقط کہانی نہیں تھی، انشاءاللہ بہت سی باتیں کل کے خطبہ جمعہ میں ہم اس حوالے سے کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس جذبے کو کہ آپ نے صدیوں بعد بھی امام علی مقام امام حسین کے ذکر کو تازہ کرنے کے لیے اپنا وقت نکالا، اور بالخصوص میں ان دوستوں کو جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے، بچوں کو ساتھ لے کے آئے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا کریم آقا کے ممبر سے منسوب اس منصب پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو والد اپنی اولاد کو اہل بیت کا پیار سکھا گیا نا، اس کی بخشش و نجات کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ تو اس کے بچوں کو خبر تھی کہ امام حسن کون تھے، امام حسین کون تھے، سیدہ فاطمہ کون تھی، سیدہ زینب کون تھی، سیدہ سکینہ کون تھی، علی اکبر کون تھے، علی اصغر کون تھے، کربلا کیا تھا، قربانیاں کیا تھی، شہادتیں کیا تھی، جو اپنے بچوں کو یہ سکھا گئے، سمجھا گئے، بتا گئے۔ خدا کی عزت کی قسم نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ قیامت والے دن کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسلیں میرے سپرد ہوئی تھی میں نے آپ کی اولاد کے تعارف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے آخری بچے کو بھی اہل بیت کے در کی نوکری عطا کرے، اور ہمیں ہمیشہ اس پاک در اور پاک گھر کا غلام رکھے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے۔